سبحان اللہ الحمدللہ کی طرف سے فرحت کا پیار بھرا سب بچوں کو بہت بہت سلام، بہت بہت پیار. جیتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیے اور خوب دل لگا کر پڑھیے تاکہ جب آپ کامیاب ہوں تو آپ کے والدین کا جو دل ہے وہ بہت ہی خوش ہو آپ سے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا کہنا مانیں ضرور. اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب آپ اپنے والدین کا کہنا مانتے ہیں. تو چلیں، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے بچے، اور حمد اور حسن، دانیال، رامین، عیسیٰ، آرڈی، عبداللہ، عبدالصمد سب کیسے ہوں گے؟ سب کے پچھلے دنوں کچھ لوگ بچوں کے امتحانات ہو رہے تھے، کچھ کے بھی ہونے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے بہت ہی اچھے آپ کے امتحان ہوں اور آپ بہت ہی اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں. تو چلیں بچوں، آج جیسے کہ رمضان میں ہم نے ایک دو اپنے کہانیاں کی تھیں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، پھر دوسرا تھا کہ پہلے جو انسان بنائے وہ کون تھے، اس کے بارے میں ہم نے بات چیت کی. تو آج بھی ہم قرآن پاک سے ہی ایک کہانی لے کر آئے ہیں جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی. مجھے بہت پسند تھی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو سناؤں گی، کیونکہ یہ ہمیں ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات حاصل ہونی چاہیے کہ جو ہمارے عظیم ہستیاں گزری ہیں. تو آج ہم جا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور جو طوفان نوح تھا اس کے بارے میں جاننے کے لیے کہ کیا ہوا تھا اور یہ کیسے واقعہ پیش آیا. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بہت عرصے تک، بہت سالوں تک جو لوگ تھے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہی رہے، سیدھے راستے پر چلنے والے رہے اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے رہے. بتوں کی پوجا سے بھی دور رہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی دینی اقتدار کو پھر کھونے لگے. آہستہ آہستہ ان کے اوپر رنگ چڑھنے لگا. جو دور دراز کے علاقوں میں جو بت پرست لوگ تھے یا دوسرے جو تھے، تو ان کی آپ کو پتہ ہے انسان جو ہے اس کے اوپر بہت ہی جلد اثر ہونے لگتا ہے. تو ان کے اوپر بھی آہستہ آہستہ ان کا رنگ چڑھنے لگا اور وہ اپنے دین سے دور ہونے لگے. وہ بے ایمان ہو گئے، متکبر ہو گئے، تکبر کرنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ پڑے. تو اس وقت جب یہ والی صورتحال ہوئی کہ وہ اپنی دینی اقدار سے دور ہونا شروع ہو گئے اور اپنے جو بزرگوں کی دی ہوئی چیزیں تھیں اس کو فراموش کرنے لگے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا. جب حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کے فرائض ان کو سونپے گئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے پاس تنبیہ کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی میں تمہیں سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یعنی سمجھانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب تمہارا حساب ہوگا اور تم لوگوں کو سزا دی جائے گی. اس پر لوگوں نے کہا کہ تم بھی تو ہم میں سے ہی ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارے ماننے والے تو صرف غریب لوگ ہیں، ہم میں سے تو کوئی تمہیں نہیں مانتا. تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے کوئی فائدہ نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی دولت نہیں مانگ رہا، یعنی میں نے تم سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جس سے تم یہ سمجھو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں نے نہ تو فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اگر جھوٹ میں بولوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب نازل کرے گا. اس پر لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تو نے ہمیں بہت سی باتیں سنائی ہیں، اگر تو سچا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل کر کے دکھا. اس پر نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ تو میرا رب جانتا ہے کہ وہ جب تم پر عذاب نازل کرے گا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، وہ میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو، اور جب وہ چاہے گا تو وہ تم پر عذاب بھی نازل کرے گا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے عاجز آ کر جو بہت عرصے تک وہ اس طرح کی لوگوں کو سمجھاتے رہے اور لوگ سمجھنے میں نہیں آتے تھے، اور ان کے اپنے گھر میں ان کا جو بیٹا تھا کنعان نہیں مانتا تھا اس والے سیدھے راستے پر آنے کے لیے. تو اپنی جب قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ نہیں ماننے میں آتے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے تو اپنے بہت کوشش کی ہے کہ اپنی قوم کو سیدھے راستے پر لاؤں، لیکن وہ دور بھاگ جاتے ہیں. جب میں کوئی نصیحت کرتا ہوں تو وہ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی وہ نہیں سننا چاہتے میں کیا کہتا ہوں. جب میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ تجھ سے معافی مانگ لیں تو وہ میری نہیں مانتے. اے مالک، ان کو اپنا عذاب دکھا. تو اس پر پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اپنا عذاب دکھا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ تو ہے اور میں تیرا پیغمبر ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ تیرے بندوں میں سے جس نے تجھ پر اعتبار کرنا تھا وہ اس نے کر لیا ہے، دوسرے اب نہیں مانیں گے، تو دکھی مت ہو، ایک کشتی بنا اور مجھ سے کسی بھی گناہ گار کے لیے سفارش مت کرنا۔ وہ لوگ جو گناہ گار ہیں وہ یقیناً سب طوفان میں ڈوب مریں گے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی بنانا شروع کر دی۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی، اس کے اوپر چھت بھی تھی اور پھر اوپر بھی کمرے تھے اس طرح بنے ہوئے لکڑی کے۔ جب وہ یہ بنا رہے تھے تو ان کی جو قوم کے لوگ تھے، جو قوم کے سردار تھے، جب وہ پاس سے گزرتے تو ان کا بہت ہی تمسخر اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ او ہو یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو دیکھو جی خشک زمین کے اوپر یہ کشتی بنا رہا ہے، اچھا کوئی طوفان آنے والا ہے جس سے یہ بچے گا، اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے ان کا دل دکھانے کے لیے۔ لیکن آخر کار کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرے گھر میں جو تنور لگا ہوا ہے اس میں سے پانی ابلے گا، تو جب سمجھنا کہ طوفان آ گیا ہے، اور اس وقت میرے حکم کے مطابق کشتی میں تمام جانوروں اور تمام پرندوں کے جوڑوں کو یعنی نر اور مادہ کو اوپر، اور تمام اپنے گھر والوں کو جو مجھے مانتے ہیں، اور تمام لوگوں کو جو تیری پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں ان کو تو چڑھائے گا، جو نہیں مانتے وہ بے شک گھر والے بھی ہوں ان کو تو نہیں چڑھائے گا۔ اس پر جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی ابلنے لگا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بالکل اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان پر عمل کیا، تمام جوڑوں کو، تمام جانوروں کو اور برڈز کو، ان کے جوڑوں کو اس پر چڑھایا، اپنے گھر والوں کو جو بلیو کرتے تھے اور لوگوں کو بھی۔ اپنے بیٹے کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تو ان جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے تو ان کا ساتھ مت دو، تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ یہ جب ان کا مکالمہ ہو رہا تھا تو اسی وقت ایک بہت بڑی لہر آئی جس میں کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ ڈوب گیا، اور جو ان کی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ چل پڑی اپنے راہ پر۔ تو جی 40 دن تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 40 دن تک جو آسمان سے پانی برستا رہا اور ہر طرف جل تھل تھا، جہاں بھی آپ نظر ماریں وہاں پانی ہی پانی تھا، دور دور تک کوئی چرند پرند کوئی کچھ نظر نہ آتا تھا۔ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آسمان اب پانی برسانا بند کر دے، اور اے زمین تو پانی کو سمیٹ لے اور نگل جا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے پانی کو نگل لیا اور آسمان جو تھا اس میں سے پانی اگلنا بند ہو گیا۔ کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ پہاڑ جوڈی پر جا کر رک گئی۔ جو جوڈی پہاڑ ہے وہ عراق کے نارتھ میں واقع ہے، تو اس پر رکی۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب کشتی میں سے نکلو اور اس جگہ پر آباد ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی، پرندے جانور سب نکلے اس کشتی میں سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا لائے اور اس جگہ پر پھر آباد ہوئے اور پھر وہاں پہ رہنے سہنے لگے۔ تو بچوں یہ بڑی ہی اچھی کہانی ہے جس سے اگر ہم سبق حاصل کرنا چاہیں تو بہت سارے سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین جو ہے ہمارا اور بھی پکا ہونے لگتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تکبر کو ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر بندہ جو ہے وہ برابر ہے۔ آپ کسی کو اپنے سے کمتر مت محسوس کریں، ہر ایک کو عزت دیں اور ہر ایک کو برابر سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ بڑا ہے جو اچھے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے اور صرف اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے اس کی برتری کو ہم مانتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو چلیں بچوں، یقیناً جی آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس طرح کی کہانیاں ساتھ ساتھ لاتے رہیں گے تاکہ آپ اویئر ہوں اپنے پیغمبروں سے۔ اور جو قرآن میں کہانیاں، یہ صرف قرآنی کہانیاں ہیں، کہانی ہے سورہ حضرت نوح علیہ السلام کی، یہ اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں سورہ ہود اور سورہ نوح میں ہمیں اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ، آئی لو یو، بائے بائے۔